نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ تمام عالم اسلام کو ہم سب مسلمانوں کی طرف، ہم سب عاشقان رسول کی طرف سے جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب کائنات نے ہم انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ رب کائنات نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی بھی نعمت پر رب نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمانے کی تو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین پر میں نے رسول کو، اپنے محبوب کو بھیج کر احسان فرمایا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جب رب نے احسان فرمایا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مومنین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رب کائنات کے احسان کا شکر ادا کرے۔ اس کا شکر کیسے ادا کرے؟ تو رب خود فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب کائنات جو تمہیں نعمت عطا فرمائے تو تم اس کا خوب خوب ذکر کرو۔ اور یقین جانیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نعمت سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی ہے۔ اللہ نے سارے کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھی بھیجا ہے۔ تو جب رب فضل فرمائے، جب رب کائنات رحمت عطا کرے، جب رب کائنات نعمت عطا کرے تو حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشیاں مناؤ۔ تو اس لیے دنیا کے جس بھی کونے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو غلام ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، جو آقا کریم سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اپنے طریقے پر، اپنے مروجہ طریقے پر، جائز طریقے پر ضرور خوشیاں منائے گا۔ ہمارے علاقے میں ہم جو خوشیاں مناتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو، ہم اپنی مساجدوں کو، ہم اپنے مدارس کو، اور ہم اپنے دکانوں کو، مکانوں کو قمقموں سے، لائٹ سے سجاتے ہیں، ہم اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں، اور ہم جشن میلاد مناتے ہیں، اور آقا کریم کی محبت میں، ان کی اور اسلام کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہمیں اظہر من الشمس کے طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ساری چیزیں صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزوں کی بنیاد جو ہے میرے بزرگوں اور دوستو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت روح ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ آقا کریم خود فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائیں، تب تک وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی ایسا لمحہ نہ گزرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو یاد نہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں جب آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے، پہلا سجدہ کیا تو سجدے میں جا کر ارشاد فرمایا رب حبلی امتی، کہ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ اسی لیے شاعر نے کہا رب حبلی امتی
کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم آقا کریم کی اپنے اوپر احسانات کو اگر گننا شروع کر دیں تو وہ گن نہیں سکتے۔ ہر لمحہ آقا کریم نے ہمیں یاد فرمایا ہے، رب سے ہماری بخشش کی دعائیں فرمائی ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جب سب لوگ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ سے نامراد واپس ہوتے چلے جائیں گے تو آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے حبیبی یا رسول اللہ آج آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، سب نے ہمیں اپنے در سے واپس بھیج دیا ہے۔ تو آقا فرمائیں گے انا لہا، کہ میں آج اسی لیے ہوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، طویل سجدہ کریں گے۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، کہ اے محبوب سر کو اٹھائیے، جو مانگیے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بھی ہمارے اور آپ کے کام آئیں گے۔ حشر کے میدان میں جب ہماری زبانیں پیاس سے سوکھ جائیں گی، اس وقت بھی آقا کریم حوض کوثر کا جام اپنے غلاموں کو پلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہمارا پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، لڑکھڑاتے گزر رہے ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرما رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے، سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ اور یقین جانیے رب کائنات نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم کی محبت دیکھیے ہم غلاموں سے، آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو، اپنے ایک ایک گنہگار غلام کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہ داخل کرا دوں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس نبی رحمت کی جشن ولادت کا دن ہے، تو ہماری وفاداری یہ ہے، ہماری غلامی کا ثبوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کا اظہار کریں۔ اور محبت کا اظہار کیسے کریں؟ کہ آقا کریم کی سنتوں پر عمل کریں، آقا کریم کی سنتوں کو تازہ کریں اور خوب چراغاں کریں، خوب لنگر بنائیں، خوب لوگوں پر خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کرے اور خوب لوگوں کا دھیان رکھے۔ اور یقین جانیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے انسان سلامت رہے۔ تو ہمارے پیغمبر نے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں محبت کو عام فرمانے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے کسی کی بھی پوجا کرنے والا ہو، لیکن ہمیں کسی کے ساتھ دھوکہ دری نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ کسی کے دولت کو غصب نہیں کرنا ہے، بلکہ سب کے ساتھ اخلاق اور محبت سے پیش آنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم کے اخلاق کو رب کائنات نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہا۔ اور ہمارے دین کی جو پہچان ہے میرے بزرگوں اور دوستو، وہ اخلاق ہے، وہ محبت ہے۔ تو آقا کریم کی ولادت کی خوشی میں محبت کو عام کریں، دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دیں، کینہ، حسد، جلن کو دور کرے اور ہر کسی کے کام آنے کی کوشش کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کے کام آئے، آقا کریم کی دی ہوئی محبت سے، آقا کریم کے دیے ہوئے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ رب کائنات جب تک زندہ رکھے گا، ہماری جان میں جان رہے گی، ہماری سانس چلتی رہے گی، ہم آقا کریم کا میلاد مناتے رہیں گے، ہم آقا کریم کی محبت میں جھنڈے لگاتے رہیں گے، ہم آقا کریم کی محبت میں جشن ولادت ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔